کہ بشیر صاحب، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب آل پارٹیز کانفرنس بلائیں جس میں عمران خان، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کو بلایا جائے، اور ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ قومی حکومت بنائی جائے آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے۔ تو اے پی سی تو ابھی تک بلائی نہیں گئی، یہ فواد چودھری صاحب ایک مشورہ بھی دے رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسا چانس ہے کہ کوئی ایسی جماعت جس پہ سب راضی ہو جائیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں جا کے بیٹھ سکیں؟ اچھا، جہاں تک قومی حکومت کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کی آئین کی کون سی شق کے تحت جو ہے وہ یہ حکومت جو ہے وہ بنائیں گے، یہ ایک الگ سے جو ہے وہ سوال موجود ہے۔ بہرحال جو آپ نے دوسری بات کی کہ پیپلز پارٹی اگر بلائے اور اس میں لایا جائے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ جب یہ پارلیمان کی قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت حکومت کا کردار کیسا رہا ہے، اور کیا حکومت جو اچیو ہونا چاہیے تھا اس اجلاس سے کیا وہ اچیو ہوا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ اس کے پیچھے وجوہات ہیں اور اس کے پیچھے حکومت کا رول ہے۔ منگل کا دن، یہ منڈے کو اناؤنس ہوا کہ منگل کے دن جو ہے وہ یہ اجلاس ہوگا دن 11 بجے، اور آج کل جو روٹین ہے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوتی ہے، جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی یا باقی لوگوں کی، وہ منگل کے دن ہوتی ہے۔ اب حکومت صرف یہ کرتی کہ وہ جو ملاقات 12-1 بجے ہو رہی تھی وہ 9 بجے کروا لیتے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری ملاقات کروا دیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اجلاس میں آ جائیں گے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب لنڈن میں تھے اور وہاں پہ وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے گئے تھے، وہ یہاں ریکارڈ کے مطابق عدالت سے اشتہاری تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے بڑے فیصلے جب مسلم لیگ نون کرتی تھی تو یہاں پہ پارلیمان میں یا کسی لیول پہ بھی تو وہ سب سے پہلے ساری لیڈرشپ ہم یو کے میں دیکھتے تھے، لنڈن میں دیکھتے تھے، وہ بیٹھتے تھے، وہاں فیصلہ ہوتا تھا، میاں صاحب جو فیصلہ کرتے تھے وہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہوتا تھا۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں، اس کی پارٹی نے یہ کہا اور گورنمنٹ جو ہے وہ میرے خیال میں یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی تھی، اور بڑا ایزی تھا کہ ایکسٹرا آرڈینری آپ نے جانا پڑتا، اور یہ کرنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے میری رائے اگر مخالف ہو پی ٹی آئی کے یا کسی بھی پارٹی کے یا کسی کے حق میں ہو وہ میٹر نہیں کرتا، لیکن جو ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی کی اس وقت جو ہے وہ 70 80 90 سیٹیں ہیں پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ان کے لوگ ہیں، ایک جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان کے لوگ ہیں، تو آپ ان کو irrelevant کر ہی نہیں سکتے۔ جب ایک irrelevant کر نہیں سکتے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کو ایسا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے، عدالت بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنا چاہے یا کرتی ہے تو نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری جو پی ٹی آئی کا بات آئی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کہ ہماری ملاقات کروا دے، پے رول والی بات سے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، ملاقات کروا دے، ہم ان سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد آ کے کمیٹی میں جائیں گے اور اپنا جو ہے وہ موقف وہاں پہ پیش کریں گے، کیونکہ یہ جو کمیٹی ہے نا یہ بڑا اہم جو عمران خان صاحب کا کیا موقف ہے جو ان سے منسوب بیان چل رہا ہے، کیا ان کا بیان آیا اس کے بعد، کمیٹی کے بعد عمران خان صاحب کا موقف کیا ہے؟ ان کا بیان یہی آیا ہے کہ جو فیصلہ کیا میری جو پارٹی نے وہ درست فیصلہ کیا کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں، میرے ساتھ مشاورت کیے بغیر وہ کیسے جا سکتے تھے، تو انہوں نے وہی فیصلہ جو ہے وہ کیا تھا۔ 2014 کی میں آپ کو مثال دوں گا، بہت پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ آرمی پبلک سکول کا بہت بڑا واقعہ ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جعفر ایکسپریس کا بھی بہت بڑا واقعہ ہوا، اور اس وقت بھی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس قسم کے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں، کل بھی ایک جو لیفٹیننٹ ہے وہ شہید ہو گئے، تو یہ شہداء جو ہے وہ اس ملک کے خاطر جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، تو اس کا مداوع کرنے کے لیے میرے خیال ہے دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے قومی یکجہتی ہر صورت میں ضروری ہے۔ اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ ایک تو پی ٹی آئی فیکٹر تھا، آپ اس کو انگیج کر لیتے، کسی طرح وہاں لے آتے۔ جے یو آئی ایف، مولانا فضل الرحمان گئے، وہاں سے واپس آئے، ان کے حوالے سے کوئی خبریں چلی، رات کو میں سن رہا تھا جے یو آئی ایف کے ترجمان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ جو اعلامیہ آیا ہے یا ہمارے حوالے سے بعد میں اعلامیہ کے علاوہ خبریں چلی ہیں اس میں کچھ چیزیں مسنگ تھیں، اس لیے ہمیں الگ سے ایک وضاحت جاری کرنی پڑی۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم جب یکجہتی کی بات کرتے ہیں، ایک پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر گئی ہے، وہ الگ سے اعلامیہ جاری کر رہی ہے، ایک پارٹی کہہ رہی ہے جی ہم تو گئے نہیں ہیں اور وہ الگ سے اے پی سی بلا رہی ہے، تو یہ قومی یکجہتی ہمیں اس طرح نظر نہیں آئی۔ حکومت بہتر طریقے سے
اس کو کر سکتی تھی. پھر نیشنل ایکشن پلان تب جو بنا, یا اب اگر اس کو ہی آپ نے آگے چلانا ہے, یا اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہیں, یا ٹارگیٹڈ آپریشن آپ نے کرنے ہیں, یا اگر فرض کریں بہت ہی ایکسٹریم لیول آ جاتا ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی جانب سے بریفنگ دی جاتی ہے کہ اگر آپریشن نہ ہوا تو پھر جو ہے وہ حالات بے قابو ہو سکتے ہیں, یا اس قسم کی سچویشن, تو اس پہ بھی کنسنسس جو ہے وہ ضروری ہے. کنسنسس کے بغیر میرے خیال میں دہشت گردی پر قابو پانا مشکل ہوگا. افغانستان کے ساتھ اگر مذاکرات کر رہے ہیں تو کے پی کے حکومت سے ایک وفد جائے گا جو وہاں پر جا کر مذاکرات کرے گا, اس کو وفاق کی مرضی اور منشا حاصل ہوگی, مینڈیٹ حاصل ہوگا. لیکن پھر کے پی کے یہ کہتا ہے ثاقب رشید صاحب کہ ہم آپریشن کے حامی نہیں ہیں, تو کیسے چلے گا؟ کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس پیج پر نہیں لایا جاتا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ آپریشن کامیاب ہو جائے. ان کی ایک صوبے کے اندر حکومت ہے جہاں پر یہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے, اور دوسرا ان کے پاس ایک مینڈیٹ بھی ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور, ان کا بیان اس حوالے سے آیا ہے کہ وہ آپریشن کے حامی بھی نہیں ہیں, اور وہ افغانستان سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں, اور وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, بات چیت سے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. اور ایک اور بات انہوں نے کی کہ ہم نے جو ایس او پیز تھے, کیونکہ جو صوبائی حکومت ہے ڈائریکٹلی ان کے ساتھ نہیں کر سکتی بات چیت, تو اس لیے وفاقی حکومت کی مرضی, منشا اور ایس او پیز کہ آپ نے کس ایریا میں رہ کر بات کرنی ہے اور کن کن پوائنٹس پہ بات ہونی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ بھی ہو, تو وہ گلہ کر رہے ہیں جی ہم نے اتنا عرصہ ہو گیا ان کو کہا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی ایس او پیز کوئی چیز بتائیں ہمیں, ہم نے کس کے تحت جانا ہے آگے, تو وہ ہمیں ایس او پیز ہی نہیں دے رہے اور کوئی چیز طے ہی نہیں ہو رہی, اور معاملہ یوں کا تو ہی جو ہے وہ رکا ہوا ہے. جو جانے تھے وفود ایک رمضان میں اور عید کے بعد کے وہاں پہ جرگے جا کے بات ہونی تھی, جس میں مختلف پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز بھی اور وہاں کے مقامی جو پارٹیز ہیں یا لوگ ہیں ان کے جو نمائندے تھے وہ شامل ہونے تھے اور وہ جانے ہیں, تو وہ چیزیں جو کی تو ہی پڑی ہوئی ہیں. تو علی امین گنڈا پور تو اور بھی بہت ساری باتیں کہ میں نے جو اجلاس تھا ابھی ریسنٹلی قومی سلامتی کا, تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سارے پوائنٹس اٹھائے ہیں کہ ان کو ایڈریس جو وہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ جو چیز ہے نا کہ اگر فرض کریں خیبر پختونخوا کی حکومت کا وزیر اعلیٰ یا وہاں کی حکومت یہ کہے کہ ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے, تو یہ بات پھر بنے گی نہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہو جائے, کیونکہ پبلک سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. پبلک کی سپورٹ ہونی چاہیے تاکہ یہ جو ہے وہ جتنے بھی آپریشنز ہوں, جو جتنی بھی کاروائیاں ہیں, یہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچے اور کامیاب ہوں, اور اس میں کم سے کم جو نقصان ہے وہ ہو. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ پہلو ہے. اس میں ایک اور چیز میں پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, وہ جو ابھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اس پہ بھی, اور جنرلی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہوئی ہے اسلام آباد میں, آئی جی اسلام آباد اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس میں پی ٹی آئی کی ٹاپ سے باٹم جتنی لیڈرشپ ہے تقریباً سب کو انہوں نے نوٹس کیے ہوئے ہیں, کراچی سے لے کر لاہور اور اسلام آباد تک. اور اس میں ایک تو سوشل میڈیا کے لوگ بھی اور مین سٹریم جو پارٹی ہے ان کو بھی کہ آ کر بتائیں, اور اس کے پیچھے وجوہات جو سامنے آ رہی ہیں ان کو پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ان کو روکا جائے. اور اس سچویشن میں جب کہ ملک میں بلوچستان یا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو بیک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈویژن پائی جاتی ہے, ایک ہارڈ لائنر ایک سافٹ لائنر. اب وہ ہارڈ اور سافٹ میں عمران خان صاحب کو کس کی جو وہ مرضی اور منشا ان کی کس کے ساتھ ہے یہ اب دیکھنے والی بات ہے. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ جوائنٹ انویسٹیگیشن جو وہ ہو رہی ہے, ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور بار بار بلا رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کون کہاں سے کس طرح ٹویٹر ہینڈلز کو استعمال کر رہا ہے. پھر ایک اور آخری بات میں ایڈ کر دوں, کچھ عرصہ قبل تقریباً 1 منتھ ہو گیا یا 1.5 منتھ ہو گیا, پیکا ترمیمی آیا تھا, ایکٹ آیا تھا. اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بڑی تنقید بھی کی اور اس پہ کہ اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے, اور اگر یوز بھی ہوگا تو بڑا سخت ہوگا. وہ جو یوز ہے نا اس کا استعمال, وہ سخت استعمال شروع ہو چکا ہے. کافی مقدمات درج ہو رہے ہیں ابھی جعفر ایکسپریس کے حوالے سے اسلام آباد میں بھی کہ جن لوگوں نے اس کو فالس انفارمیشن یا فیک انفارمیشن پھیلائی یا اس قسم کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, تو ان کے خلاف وہ مقدمات جو ہے وہ درج ہو چکے ہیں. تو وہ جو ہارڈ سٹیٹ والا معاملہ ہے تو اس جانب بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے سختیاں ہو سکتی ہیں جو سوشل میڈیا پر شاید ایکس پر یا ٹویٹر ایکس پر یا پھر یہ یوٹیوب پر جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے, یعنی جو ایک نئی پالیسی تبدیل ہو رہی ہے وہ ہمیں امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے.